अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं फ़वाद अहमद अब्बासी और आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। पहले दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने ये देखा कि दो साहब बैठे हैं और उनमें से एक का नाम जवाद रज़ा खान है और वो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना पोते हैं या पड़पोते हैं। और उन्हीं के साथ एक और साहब बैठे थे जिनका नाम आज़म खान था और वो ख़ुद को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और वो गुफ्तगू ये कर रहे थे कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ज़मीन साकिन है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि भाई ये जो न्यूटन हैं या आइंस्टाइन हैं, इन्होंने जो ग्रेविटी के मॉडल दिए ये सब फेल हैं, ये सब नालायक थे, इनको कुछ भी नहीं आता, बल्कि असल साइंस तो हमें समझ आ गई। और सबसे अहम बात, वो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना नाम कैश करते हैं, यानी कि वो उनका नाम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है ना लोगों के सामने आते हैं, बैठते हैं और फिर कहते हैं कि इमाम साहब ने ये जो है ना आर्गूमेंट्स दिए थे और जो है ना लिहाजा उन्होंने साइंस को रद्द कर दिया है, ग्रेविटी को रद्द कर दिया है, न्यूटन के लॉज को रद्द कर दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स को रद्द कर दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रद्द कर दिया गया है। यानी कि जितनी भी आज की मॉडर्न साइंस डेवलप हुई है उनके नज़रिए, उनके सोच के मुताबिक वो सारी की सारी जो है ना साइंस बिल्कुल बर्बाद है और वो जो आर्गूमेंट्स पेश करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैंने ये देखा कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो लोग इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत रखते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अक़ीदत की वजह से वो ख़ुद तो साइंस समझते नहीं है, उन लोगों को बहुत दाद देते हैं और उनको जो है ना उनकी दाद रसी भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम बंदा कैसे ये जाने कि वो जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। एक साइंस जानने वाला बंदा वो तो बहुत आसानी से ये पहचान जाता है कि ये सारी की सारी जो है ना ऐसी बातें हैं कि जिनका जवाब भी नहीं देना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि चूँकि हमारे लोग साइंस उतने अच्छे से नहीं जानते, एक आम बंदे को जो साइंस से नाबलद होता है उसको बताना पड़ता है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, वो वीडियोज़ बनाते हैं और उनमें लोगों को ये तासुर देते हैं कि जितनी भी इस्टेब्लिश साइंस है वो सारी की सारी फेल हो गई और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो साइंस पेश की बिल्कुल वही दुरुस्त है। बहरहाल आज किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है और उसके अंदर कितनी हकीकत है। अगर ये साइंस दुरुस्त ना होती तो आज दुनिया के अंदर इतनी तरक्की कभी भी ना होती। नाज़रीन इकराम, हम कैसे जान सकते हैं कि आया कि वो बंदे बात दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमें ये पता हो कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंस के अंदर कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, यानी कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अगर हम ये जान जाएं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है तो उसके बाद हम किसी भी नज़रिए के ऊपर साइंटिफिक मेथड लगाने के बाद हम ये जान सकते हैं कि ये नज़रिया दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं। साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूं कि हम साइंटिफिकली ये जान सकते हैं कि ये नज़रिया दुरुस्त है या नहीं है। साइंटिफिक मेथड ये होता है कि सबसे पहले अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कहीं किताब में आप पढ़ लेते हैं, किसी जगह किसी न किसी तरीके से आपके जहन में कोई ना कोई सवाल आ जाता है किसी चीज़ के बारे में, किसी नज़रिए के बारे में, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको मुशाहिदा करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं और जो छोटी मोटी मालूमात आप जहाँ कहीं से भी उसके बारे में इकट्ठी कर सकते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वो मालूमात जब आपके पास पहुँच जाती है तो आप उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर कुछ मफरूज़े कायम करते हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं कि हम इस कमरे में मौजूद 4 लोग हैं, तो अचानक हम सुबह उठ के देखते हैं तो एक बंदे को उसके सर के ऊपर इस जगह पे एक जो है ना समझ लें एक दाना टाइप कोई चीज़ निकल आती है। दूसरे दिन क्या होता है कि हम देखते हैं तो दूसरे बंदे को भी इसी जगह पे एक बहुत बड़ा जो है ना दाना या कोई मतलब घर टाइप कोई चीज़ निकल आती है। इसी तरह हम तीसरे दिन उठते हैं तो अगेन हम ये देखते हैं कि तीसरे बंदे को भी कोई इसी तरह की बीमारी निकल आती है। तो अब ये जो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आई, इस ऑब्जर्वेशन से और इस इंफॉर्मेशन से हम एटलीस्ट ये तो मफरूज़ा कायम कर सकते हैं, एक मफरूज़ा ये कायम कर सकते हैं कि लगता है कि ये ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगने वाली है। यही वजह है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे बंदे तक की बीमारी पहुंच चुकी है। अब ये एक मफरूज़ा हमने कायम कर दिया, एक हाइपोथेसिस है, एक चीज़ हमने फ़र्ज़ कर ली। अब अगला स्टेप ये होता है साइंटिफिक मेथड ने कि आपने जो मफरूज़ा कायम किया है, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन कायम की है कि भाई ये इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। मफरूज़ा बेसिकली एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होती है किसी फैक्ट की। जिस तरह इस बीमारी की मैंने बात की तो इसकी ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ जो है ना ये बीमारी वायरल है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगती है। अब हम इस चीज़ को कैसे साबित कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त?
تو اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی شخص کو ان کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو شخص ان سے نہیں ملتے, جو لوگ ان سے نہیں ملتے, کیا ان کے اندر یہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے, نہیں ہوتی. پھر ہم یہ کریں کہ ایک دن کچھ لوگوں کو ان کے پاس لے کے آ جائیں اور ان کے پاس رکھیں, اور رکھنے کے بعد 1-2 دن رکھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ آیا کہ ان کو وہ بیماری لگتی ہے یا نہیں لگتی. اگر جو لوگ ہم نے ان کے پاس رکھے اور ان کو وہ بیماری لگ گئی تو اس سے اس چیز کے یہ جو مفروضہ ہے یہ کافی حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ واقعی یہ بیماری بیسیکلی وائرل ہے, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے. یعنی کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو بات سمجھائی وہ یہ سمجھائی کہ سائنس میں یہ کیا جاتا ہے, جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں, جب کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں کچھ پاسبل انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. وہ انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ آپ ذاتی طور پہ اکٹھی کریں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے وہ اویلیبل بکس کی شکل میں, میگزینس کی شکل میں, کہیں نہ کہیں سے آپ کو انٹرنیٹ سے وہ مل جائے. یا پھر وہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. اور پھر وہ جو مفروضہ آپ قائم کرتے ہیں وہ مفروضہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ٹیسٹ کیا جا سکے, جس کے اوپر تجربہ کیا جا سکے, جس کو پرکھا جا سکتے, تجربے کی کسوٹی پہ پرکھا جا سکے. اگر وہ مفروضہ آپ نے ایسا قائم کر دیا, مثال کے طور پہ آپ نے مفروضہ قائم کر دیا بھائی یہ تو جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو بھائی سائنس اس کو نہیں مانے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کو پرکھ نہیں سکتے, اس چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اس چیز کو آپ تجربات کی بنیاد پہ پرکھ نہیں سکتے. تو جس چیز کو تجربات کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جا سکے گا تو پھر سائنس کے اندر جو ہے نا اس چیز کو نہیں پڑھا جا سکتا, نہیں تسلیم کیا جا سکتا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈائریکٹلی تجربے سے نہیں ثابت کیا جا سکتا, لیکن ان کے ایویڈنسز کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ پریڈکشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہر چیز کے لیے لازمی نہیں ہے تجربہ کرنا, لیکن کچھ ایسی ان ایکسپلینیشنز کی پریڈکشن ہوتی ہیں, ان پریڈکشن کی بنیاد کے اوپر بھی ان چیزوں کے بارے میں نتائج کچھ اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب جس طرح اعظم خان صاحب ہیں اور جواد صاحب ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سینٹریپیٹل فورس کچھ بھی نہیں ہے اور سینٹریفیوگل فورس کچھ بھی نہیں ہے, تو دیکھیں کیپلر نے یہ جب ہمیں لاز دیے اور نیوٹن نے جب ہمیں لاز دیے, تو ان لاز نے جب اب ہمارے سامنے بالکل ایگزیکٹلی وہ سائنٹیفک میتھڈ آ گیا ہے, اس کے ذریعے ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ایک طرف کیپلر اور نیوٹن کے لاز موجود ہیں, ایک طرف ہمارے پاس کوپرنیکس کے لاز موجود ہیں, یعنی کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ زمین جو ہے نا الپٹیکل پاتھ میں سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے, اپنے گرد بھی چکر لگا رہی ہے, زمین کے گرد چاند چکر لگا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ نظریات ہیں جو کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے کہ بھائی ہماری زمین ساکن ہے. اب دونوں نظریات ہیں, اب ان دونوں نظریات کے اوپر ہم نے سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرنا ہے. اب سائنٹیفک میتھڈ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرنے کا مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دو ماڈلز میں سے کون سا ماڈل ہے جو ہمارے سوالات کا بہتر جواب دے سکتا ہے. نمبر 1, پہلا سوال یہ ہوگا کہ دن اور رات کیسے آتے ہیں زمین پہ. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ سردیاں اور گرمیاں کیسے آتی ہیں, موسم کیسے بدلتے ہیں. یہ اب دونوں ماڈل سے سوال ہوں گے, دونوں ماڈلز کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا. پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ سردیوں کے اندر جو سورج ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے نا چلا جاتا ہے, جنوب سے طلوع ہوتا ہے اور تھوڑا جنوب والی سائڈ سے, مطلب اب یہ نہ کہیے گا کہ بالکل جنوب سے طلوع ہوتا ہے, یعنی کہ تھوڑا جنوب کی طرف سے, مطلب ٹھیک ہے. اسی طرح سردیوں میں جو گرمیوں میں جو سورج ہے وہ تھوڑا شمال کی طرف جو ہے نا موو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر سے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ تیسرا سوال ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے. اب اسی طرح جب ہم آسمان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک موشن ہوتا ہے سیاروں کا جس کو ریٹروگریڈ موشن کہتے ہیں. اور ریٹروگریڈ موشن بیسیکلی ایسا موشن ہوتا ہے کہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ٹائم پہ آگے جاتے ہوئے واپس ہمیں پیچھے آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. بہرحال یہ تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل چیز ہو جاتی ہے عام بندے کے لیے, تو ایک وہ چیز بھی ہمیں ایکسپلین کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ہمیں یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جو چاند کے فیزز ہیں, مطلب چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے, بڑے ہوتے ہوتے پورا چاند بن جاتا ہے اور پھر چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ جو چاند کے فیزز ہیں یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ یعنی کہ
اگر آپ میں سے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، ٹرولی یہ جاننا چاہتا ہے، ریشنلی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ والا ماڈل ٹھیک ہے یا کیپلر والا اور نیوٹن والا ماڈل درست ہے زمین اور سورج کے بارے میں، تو آپ صرف ان دونوں سے یہ پوچھیں کہ ہمیں بتائیں اور ہمیں سمجھائیں عقلی طور پہ. ہمیں یہ نہ کہیں کہ بس اس پہ ایمان لے آئیں، نہیں، ہمیں بالکل ریشنلی آرام سے یہ ایسے سمجھائیں کہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہمیں اس طریقے سے سمجھائیں. دونوں ماڈل سے یہ سوال کر کے دیکھیں، ان میں سے کون سا ماڈل آپ کو یہ جواب دے پاتا ہے. جو ماڈل آپ کو ان سوالات کے جوابات دے پائے گا وہی ماڈل بیسیکلی درست ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ وہی ماڈل درست ہوتا ہے جس کی پریڈکشن درست ہوتی ہے، جس کی ایکسپلینیشن درست ہوتی ہے. کیونکہ اب اس ماڈل کو ڈائریکٹلی ہمارے لیے، ایک عام بندے کے لیے، میں ناسا والے تو چلیں پھر بھی اسپیس اسٹیشن سے جا کے زمین کو گھومتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایک عام بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوں جس کے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، وہ اس چیز کو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بیسیکلی اس ماڈل کی پریڈکشنز جو ہیں، اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اس کی جو ایکسپلینیشنز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کی ایکسپلینیشنز ایسی ہیں کہ ٹھیک اس کے دماغ پہ بیٹھتی ہیں اور اس کو بالکل قائل کر دیتی ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، تو پھر وہ ماڈل درست ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. بالکل اس ویڈیو کے اینڈ میں ود ڈیو رسپیکٹ میں اعظم خان صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ ایکسپلین کر کے دیں. میں تو بھائی نیوٹن کے قانون کو ماننے والا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اسی کو مانوں گا. اور کیوں مانوں گا؟ میں اس لیے نہیں مانتا اس کو کہ وہ نیوٹن نے دیا ہے یا وہ بڑا سائنسدان ہے، اس کو دنیا میں نام ہے، بلکہ میں نیوٹن کے قانون کو اس لیے مانتا ہوں. کیونکہ جب میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں اور اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر اور تجربے کی کسوٹی پہ جب میں اس کو پرکھتا ہوں تو مجھے اس سے صحیح اور درست جواب ملتے ہیں. دس از وائی کہ میں نیوٹن کے لاز کو درست مانتا ہوں. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ یہ کی جاتی ہے کہ بھائی نیوٹن کے لاز تو آئنسٹائن نے کے جو ہے نا ان کو کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے. دیکھیں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین کے گرد چاند گھومتا ہے، نیوٹن کے لاز کافی ہیں. اس چیز کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی کسی بھی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو میں اعظم خان صاحب سے اور جواد رضا خان صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمیں جو ہے نا جواب دیں، ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں. اور عام پبلک سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ علمی طور پہ ریشنلی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اصل میں یہ جو کام کر رہے ہیں جواد رضا خان صاحب اور اعظم خان صاحب، اس کا اصل میں نقصان کیا ہوتا ہے. اصل میں نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ ان کے شاگرد ہوتے ہیں اور وہ جب یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں اور وہ صحیح سائنس پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کا اسلام سے بلیو اٹھ جاتا ہے. وہ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو چیز پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے. اور اصل میں یہ سارے کے سارے فلسفے جو ہے نا یہ غلط پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی بڑی عمر میں جا کے ویسے بھی لوگوں کو اسلام پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو وہ خود کتابوں سے استفادہ جب نہیں کرتے تو انفارچونیٹلی وہ اسلام سے جو ہے نا بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کا اسلام سے جو ہے نا کوئی اتنی رغبت نہیں رہتی. اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایتھیزم زیادہ بہتر چیز ہے اور سائنٹزم جو ہے وہ زیادہ بہتر چیز ہے. بہت سارے نظریات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، تو لوگ پھر ان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بالکل فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے. یہ ویڈیو علمی طور پہ بنائی گئی ہے. میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ علم کے میدان کے اندر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علمی بات کا جواب علمی انداز میں دینا چاہیے. ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا خلاف جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اختلاف کیسے کیا جائے. یعنی کہ ہمیں اختلاف کے اصولوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو وہ ڈس ایگریمنٹ میں نے کیسے کرنا ہے. اپنے میزبان فواد احمد عباسی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.